اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم سورہ بقرہ کا ترجمہ اور تفسیر پڑھ رہے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اس کلام کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس بات کی گواہی خدا دے رہا ہے کہ قرآن پاک میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو تفصیلات بتائی ہیں وہ سمجھنے کے لیے آسان ہے، ہر کسی کے لیے۔ ہر کوئی اپنے اپنے علم، اپنے اپنے ایمان کے حساب سے اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ ہمیں کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ قرآن پاک کو سمجھنا بہت مشکل ہے اور اس کو آپ سمجھیں۔ اس کی تاریخی حوالے دیکھنے کے لیے ہمیں یقیناً تفسیر کی ضرورت ہوتی ہے۔ کچھ معاملات ایسے ہیں جن کے لیے ہمیں وضاحت کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن بہت ساری آیات، اس کی زیادہ تر آیات تو اتنی آسان ہے کہ ہر شخص اپنے جذبے، اپنے ایمان، اپنی سوچ کے مطابق اس سے کچھ نہ کچھ فائدہ لے سکتا ہے۔ آپ ترجمے کو پڑھیں، عربک کو بھی پڑھیں، ترجمے کو بھی پڑھیں اور اس پہ غور کریں کہ قرآن پاک اس میں غور کرنے کے لیے ہمیں کہتا ہے کہ اس قرآن پاک پہ غور کرو۔ جتنا آپ غور کریں گے آپ کو اس کی نئی سے نئی جو ہے نا وضاحت، اس کی وسعت آپ پر کھلتی چلی جائے گی۔ تو بات تو ایک ہی ہوتی ہے، بس اس کی ایکسپینشنز کا فرق ہوتا ہے کہ ہم ایک چھوٹی سی بات میں سم ٹائم ایک گھر آتا ہے اور اسی بات میں ساری دنیا، سارا معاشرہ آ جاتا ہے اسی کی وضاحت کرتے کرتے۔ تو آیت نمبر 218، البتہ یہاں پر ذکر ہو رہا تھا کہ جو لوگ جو ہے اللہ کی راہ پہ جو ہے نا اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکیں تو وہ یہ فتنہ جو ہے یہ جو ہے قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ تو اس کے برعکس دوسرے ذکر کیا گیا ہے کہ کن لوگوں پر جو ہے اللہ تعالیٰ جن کو معاف کر دے گا، کن لوگوں پر اللہ بہت زیادہ مہربان ہوگا۔ تو وہ یہاں پر بتائے گئے وہ 3 کیٹیگریز ہیں جن کو اللہ معاف کر دے گا، جن پہ وہ بے انتہا کرم کرے گا۔ ایمان لانے والے، تو جو بھی شخص ایمان لے آئے، یعنی پہلے وہ کفر میں ہو اور پھر وہ صاحب ایمان ہو جائے تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جب کوئی کفر سے ایمان لے آئے تو پھر ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ ہم اس کو پرانے گناہوں کا تانا دیں، کیونکہ قرآن پاک کہتا ہے کہ ہلاکت ہے تانا دینے والوں اور عیب لگانے والوں پر۔ وہ تو کسی کو بھی تانا نہیں دینا چاہیے، کیونکہ وہاں پر آپ کسی کے ویک پوائنٹس پر بات کر رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر جو پہلے کفر میں ہو پھر وہ ایمان لے آئے تو اس سے پچھلی باتیں کا ذکر بھی کرنا جو ہے نا گناہ ہے۔ جب خدا نے کہہ دیا کہ جو ایمان لائے گا اس کی پچھلی سب گناہ معاف ہو گئے، تو ہمارا پھر یہ کام نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ وہ جب حالت کفر میں تھا تو وہ یہ گناہ اس نے کیے، تو یہ ہماری کم ظرفی کو شو کرتا ہے۔ تو ایمان لانے والے، ہجرت کرنے والے، جو اللہ کی راہ میں سب کو چھوڑ کے ہجرت کرتا ہے، ان کے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے جو ہیں وہ رحمت الہی کو امیدوار ہے۔ اللہ بہت بخشنے والا اور بہت مہربانی کرنے والا ہے۔ اور اللہ کی راہ میں جہاد یعنی اللہ کی راہ میں کوشش، اللہ کے لیے کوشش، اللہ کے نظام کو، اس کے احکامات کو جو ہے نا پروموٹ کرنے کے لیے جو کوشش ہے یہ جہاد ہے۔ اور پچھلے ہم نے آیت میں یہ ڈسکس کیا تھا، جہاد کے مختلف درجات ہیں، یعنی اللہ کے لیے کوشش کرنے کی جو ہے نا مختلف درجات ہیں، اور اس کی سب سے آخری درجہ ہے کہ کم از کم اپنے دل میں ایک چیز کو یقین کیا جائے کہ یہ بری ہے، بری کے لیے برا سوچا جائے، اچھی کے لیے اچھا، کم از کم آپ کے دل میں یہ یقین ہو۔ تو یہ تو ہر کوئی کر سکتا ہے، تو اس کا مطلب ہے جہاد کی کیٹیگری میں ہر شخص آ سکتا ہے۔ تو اپنی باتوں سے، اپنی نیت سے، اپنے عمل سے، ہر چیز میں ہمیں حق کے لیے کوشش کرنی چاہیے، اللہ کے نظام کو جو ہے نا اس کی پروموٹ کرنے کے لیے، اس کی عمل درآمد کے لیے کوششیں کرنی چاہیے۔ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کا مسئلہ پوچھتے ہیں، آیت نمبر 219، آپ کہہ دیجئے ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے اور لوگوں کو اس سے دنیاوی فائدہ بھی ہوتا ہے، لیکن ان کا گناہ ان کے نفع سے بہت زیادہ ہے۔ تو اس آیت میں جو ہے دیکھیں شراب اور جوئے میں جو ہے نا یہ وہ عمل ہے کہ جو لوگ کرتے ہیں وہ اپنے حقائق سے منہ چھپانے کے لیے کرتے ہیں، کہ کچھ دیر کے لیے جو شراب نوشی اور یہ کرتے ہیں، ایک تو بری عادت ہے، فائدہ کیا انہیں محسوس ہوتا ہے کہ ہم حقائق سے فرار اختیار ہو گیا ہے۔ اور جوا اور شراب دونوں میں ایک چیز ہے کہ یہ مینلی جو ہے نا جو لوگ کرتے ہیں وہ ہیں جو محنت کرنے کے جو ہے نا وہ نہیں ہوتے، محنت کار نہیں ہوتے، اور جن کے اندر گناہ کی ٹینڈنسی ہوتی ہے اور جو ہے نا وہ اپنے حقائق سے فرار کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ چونکہ بہت زیادہ اس وقت جو ہے نا شراب نوشی جوئے کا رواج تھا، اس کے بارے میں قرآن پاک میں 4 احکامات آئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ایک دم سے اس کو ختم نہیں کیا تاکہ لوگوں کو اس کو ایڈاپٹ کرنے میں کوئی پرابلم نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو اتنی فلیکسیبلٹی دی، اتنی لچک دی کہ آہستہ آہستہ جو ہے نا بتدریج کیا۔ شراب کے بارے میں 4 حکم آئے۔ یہ سب سے پہلا حکم ہے جو یہاں پر آیا ہے
کہ یہ اس میں گناہ ہے، اس میں فائدہ کم نقصان زیادہ ہے۔ فائدہ تو یہی ہے نا کہ قائد سے فرار ہو گیا، آپ سو گئے ہیں، یا آپ کا مائنڈ سکون میں آ گیا ہے، یا جو یہ کاروبار کر رہے ہیں وہ اس سے کما رہے ہیں۔ نو، اس میں کہا گیا ہے کہ فائدے کی نسبت نقصان بہت زیادہ ہے۔ پھر آگے جا کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک حکم آیا کہ شراب کو 2 دفعہ جو ہے نا 2 دفعہ سے زیادہ دن میں استعمال نہ کرو۔ پھر حکم آیا کہ اس کو نماز کے وقت استعمال نہ کرو۔ چوتھا حکم آیا کہ یہ حرام ہے، اس کو چھوڑ دو۔ یعنی آخر میں یہ ٹوٹل اس سے منع کر دیا گیا، لیکن لوگوں کو اس کی طرف بتدریج لایا گیا تاکہ وہ جو ہے صرف ان حرکتوں کی وجہ سے، ان کاموں کو چھوڑنے کے مارے ہی کہیں اسلام سے دور نہ ہو جائیں، مجموعی طور پر جو لوگ ہیں۔ ادروائز تو جس کا جتنا ایمان ہے اس کو سیدھے راستے پہ آنا اتنا ہی آسان ہوتا ہے، اس کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہوتی، لیکن جہاں ایمان کمزور ہو ان کے لیے پھر یہ اوورآل تھا کہ یہ بتدریج جو ہے اس کا وہ حرام کی گئی، اور سٹارٹ میں اس کو صرف گناہ کہا گیا، اس سے بچنے کی تلقین کی گئی۔ آپ سے یہ بھی لوگ دریافت کرتے ہیں کہ کیا کچھ خرچ کریں، آپ کہہ دیجئے حاجت سے زائد چیز۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنے احکام صاف صاف تمہارے لیے بیان فرما رہا ہے تاکہ تم سوچ سمجھ سکو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سوچ کی طرف لا رہا ہے، اور اسی لیے شراب اور جوئے کا بھی کے بارے میں بھی یہ کہا گیا، بتدریج اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی طرف لا رہا ہے تاکہ ہم آہستہ آہستہ جو ہے ہمارا ذہن پختہ ہو، ہم دل سے قبول کریں اور اس میں مضبوط ہوں تمام لوگ۔ اور خرچ کرنے کے لیے لوگ پوچھتے تھے کہ ہم کہاں تک خرچ کریں، تو اس کا بتایا گیا ہے کہ جو آپ کی ضروریات پوری ہو گئی ہیں اس سے فالتو ہے۔ تو ہر ایک کو اللہ نے مختلف جو ہے نا تعداد میں، مختلف مقدار میں مال و دولت دیا ہوتا ہے، تو جو ضروریات سے جو زائد ہے، آپ نے سب کچھ کر لیا ہے، اپنی فیملی کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ سب فالتو ہے، تو وہ آپ سب کا سب اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتے ہیں۔ اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا بے انتہا مقام ہے، اور ایمان والوں کی پہچان اس کو کہا گیا ہے۔ تو انشاءاللہ ہماری 219 آیت کمپلیٹ ہوئی۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔